جی ویورز، آج کی ویڈیو بڑی شاندار ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم بچوں کے رویے کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ عموماً والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم بچے کے رویے کو بدلنے کی بہت سی کوششیں کرتے ہیں لیکن بچے کا رویہ نہیں بدلتا۔ بچے کے رویے کو بدلنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس بتا دیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی راکٹ سائنس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ بچے کے رویے کو بدلنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جو رویہ ہے اس کے بننے میں وقت لگتا ہے۔ ہمارے دماغ میں جو بھی ڈیٹا جاتا ہے وہ ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے دماغ میں ریکارڈ ہوتا ہے۔ جو ڈیٹا ہمارے دماغ میں چلا جاتا ہے ہمارا رویہ اسی سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اب وہ ڈیٹا جو ہمارے دماغ میں ریکارڈ ہوا مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے۔ والدین عموماً جو ایک سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ بچے کے رویے کو بدلنے کے لیے کوئی رول نہیں بناتے، اور اگر رول بنا لیتے ہیں تو اس رول کو فالو نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل، بہت سے والدین کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کو یہ سزا ملے گی، اگر آپ نے ایسا کیا تو نیکسٹ ٹائم آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ اسی طرح ٹیچرز اسکول میں بھی بچوں کے رولز کو بار بار دہراتی ہیں لیکن خود ہی ان رولز کو توڑ دیتی ہیں۔ جیسے جب آپ نے کوئی رول بنا لیا تو پھر آپ نے اس رول کو فالو کرنا ہے، کیونکہ بچے کے حواس خمسہ سے یہ ڈیٹا بچے کے دماغ میں جا رہا ہے، اور جب آپ ایک رول بناتے ہیں اور اسے خود ہی فالو نہیں کرتے، اس رول پر خود سے عمل نہیں کرتے، تو بچے کے حواس خمسہ سے جانے والا ڈیٹا اس کو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ رول نہیں ہے اور یہ رول توڑ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جیسے وقت پر کھانا کھانا ہے، وقت پر سونا ہے، وقت پر سونے کا ایک رول ہے، اور ایک دفعہ بچہ وقت پر نہیں سو رہا تو آپ کہتے ہیں چلو آج نہیں کل سے وقت پہ سو جانا۔ اب بچے کو اس رول کی اہمیت جو ہے اس کے دماغ میں اس کی جو تصویر ہے رول کی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور بچہ اس رویے کو اپنا نہیں پاتا کیونکہ بچے کا دماغ بھی ایزی ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلی غلطی ہے جو والدین سے سرزد ہوتی ہے۔ اگر ہم اس غلطی کو درست کر لیتے ہیں اور جو رول بنا لیں اس رول کو فالو کرنا شروع کر دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے کے حواس خمسہ سے جانے والا ڈیٹا جو اس کے دماغ میں محفوظ ہو رہا ہے وہ اس کو یہ بات ریئلائز کروائے گا کہ یہ رول جو ہے یہ رول ہے، اس رول کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اس رول کو اگر توڑا گیا تو والدین جو ہے وہ ناگواری کا احساس کروائیں گے، والدین ناراض ہو جائیں گے۔ اس طرح کی چیزیں بچے کے دماغ کے اندر بار بار دہرانے سے پکی ہو جاتی ہیں، اور اگر ہم نے رول کو خود ہی توڑنا شروع کر دیا تو بچے کو وہ رول نہیں لگتا۔ دوسری غلطی جو ہم کرتے ہیں، ایک دفعہ جب بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم اسے کچھ بھی نہیں کہتے کیونکہ ہمارا اپنا موڈ، ہمارے اپنے جذبات بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہم خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں اور ہم بچے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری دفعہ بچہ وہ والی غلطی نہیں کرتا، اس سے کم غلطی کرتا ہے اور ہم اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں یا ہم اسے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بچے کو بچے کے مطابق ڈیل نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے جذبات اور اپنی دماغی حالت کے مطابق بچے کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم غصے میں ہوتے ہیں تو بچے کو بھی غصے میں ڈیل کرتے ہیں، ہم خوشی میں ہوتے ہیں تو بچے کو اسی طرح ڈیل کرتے ہیں۔ اب بچے کے دماغ میں ایک کنفیوژن بن جاتی ہے۔ بچے کے دماغ میں جو حواس خمسہ سے جانے والا ڈیٹا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ بڑی غلطی کرنے پہ بھی نہیں ڈانٹا گیا اور چھوٹی سی غلطی پہ ڈانٹ دیا گیا۔ اب بچہ دماغی طور پر کنفیوز ہے جس کی وجہ سے بچہ اپنے کسی خاص رویے کو بدل نہیں پاتا اور نہ اس کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دوسری غلطی ہے کہ ہم بچے کو اپنے غصے یا اپنے اچھے موڈ کے مطابق ڈیل کرتے ہیں، جو کہ بچے کے رویے کو بدلنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں بچے کو جو بھی غلطی وہ کر رہا ہے اس کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے۔ اگر بچے نے ایک ایسی غلطی کی جو نہیں کرنے والی تو ہمیں ناگواری کا احساس دلوانا ہے، بے شک ہم کتنے ہی خوش کیوں نہیں ہیں۔ اگر بچے نے غلطی نہیں کی، ایک ایسا کام کیا ہے کہ جو اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس سے درست نہیں ہوا اور ہم غصے کے عالم میں ہیں تو ہم نے وہاں پر بچے کے ساتھ غصہ نہیں کرنا، کیونکہ اس سے بچے کے دماغ میں جو تصویر بن رہی ہے وہ مختلف بن رہی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی اور وہ اپنے رویے کو بدل نہیں پائے گا۔ اور اس کے بعد تیسری غلطی کچھ والدین یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی رول ہی نہیں بنایا ہوا ہوتا۔ وہ بچے کو موبائل بھی دے دیتے ہیں، وہ بچے کی ہر بات مان بھی لیتے ہیں، لیکن جب بچے کی عادات، بچے کا رویہ ان سے کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر وہ سختی کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب کیوں
کیونکہ انہوں نے خود بچے کے رویے کو اس طرح سے بنا دیا ہوتا ہے. اب بچے پر جب سختی کرتے ہیں تو بچہ دوبارہ سے اس کے دماغ میں جو تصویر بنتی ہے وہ دوبارہ سے کنفیوز ہو جاتا ہے اور بچے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ پہلے تو بچے کو نہ کبھی روکا گیا تھا نہ ٹوکا گیا تھا, اب اچانک سے کیا ہو گیا. اس طرح کی غلطیاں کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کا رویہ تبدیل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو رویے کی سائنس کہتی ہے کہ جس رویے کو آپ نے رول کے مطابق بتا دیا کہ یہ رویہ جو ہے ناقابل برداشت ہے, اس کو آپ نے ناقابل برداشت ہی رہنے دینا ہے, اس پہ ناگواری کا احساس ضرور دلوانا ہے. اور جو رویے قابل برداشت ہیں ان پر غصہ نہیں کرنا, ان کو برداشت کے مطابق ہی ڈیل کرنا ہے تاکہ بچہ اپنے رویے کی سائنس کو بہتر کر سکے اور جن رویوں کو آپ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ رویے بہتر ہو سکے.